علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی فی مقام آخر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں موضوع شروع ہو رہا ہے معاشرت کے سنہری اصول۔ اسی موضوع پر سماعت فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کسی نہ کسی تیسری چیز کو بنایا ہے۔ مثال کے طور پر دو اینٹوں کو جوڑنا ہو تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے سیمنٹ کو بنایا، اس کے ذریعے دو اینٹوں کو جب آپ جوڑ دیں گے تو اینٹیں یکجان ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ کاغذ کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا چاہیں تو سیمنٹ کام نہیں کرے گی، گلو کام آئے گی۔ آپ گلو کو اپلائی کریں تو کاغذ کے دو ٹکڑے یکجان ہو جائیں گے۔ اگر آپ کپڑے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو وہاں گلو بھی کام نہیں آئے گی، سیمنٹ بھی کام نہیں آئے گی۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے سوئی دھاگے کو بنا دیا۔ اس کے استعمال سے وہ دو ٹکڑے یکجان ہو جائیں گے۔ اگر لکڑی کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو نہ سوئی دھاگا کام آئے گا، نہ گلو کام آئے گی اور نہ سیمنٹ کام آئے گی۔ وہاں پر آپ کیل ٹھونکیں تو لکڑی کے دو ٹکڑے یکجان ہو جائیں گے۔ اگر لوہے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو اس کے لیے کیل اور سیمنٹ کا کام نہیں آئیں گے بلکہ اس کے جوڑنے کے لیے اللہ نے ویلڈنگ بنا دی۔ آپ ویلڈنگ کے ذریعے لوہے کے دو ٹکڑوں کو یکجان بنا سکتے ہیں۔ تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسانوں کے دو دلوں کو جوڑنا ہو تو اس کا جوائنٹنگ کمپاؤنڈ کون بنا رہا ہے اور کون سا ہے؟ جو دو دلوں کو ملا دے، اکٹھا کر دے، ان میں محبت ڈال دے، اس چیز کا نام ہے دین اسلام۔ اللہ نے اس کو اتارا ہی اسی لیے کہ جو اس پر عمل کرے گا ان کے دلوں میں آپس میں الفتیں اور محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اگر آپ زمین کے سارے خزانوں کو خرچ کر دیتے
تو آپ ان لوگوں کے دلوں میں الفتیں پیدا نہیں کر سکتے تھے. یہ تو اللہ نے دلوں میں محبت ڈال دی ہے. تو دین محبتوں کو پیدا کرتا ہے، دلوں کو جوڑ دیتا ہے. لہذا جو شخص بھی دین پر عمل کرنے والا ہوگا، آپ غور کریں، اس کو ہر دوسرے دیندار کے ساتھ ایک فطری محبت ہوگی. اگر کہیں کمی اور کوتاہی نظر آئے تو آپ فوراً سمجھ لیجئے کہ عمل میں کہیں نہ کہیں کوتاہی موجود ہے. اگر دین پر عمل ہوتا تو دلوں میں الفتیں ہوتی، ہمدردی ہوتی. چنانچہ یہ دین اسلام محبتیں پیدا کرنے والا دین ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اگر وہ نیک اعمال کریں گے تو اللہ رب العزت ان کے دلوں میں محبتیں بھر دیں گے. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا. اب جو فرشتے ہیں وہ سراپا خیر ہیں، جو شیطان ہے وہ سراپا شر ہے، اور جو خیر اور شر دونوں کا مجموعہ ہے وہ حضرت انسان ہے. ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، لیکن حکم یہ ملا، میرے بندو تم اپنے اوپر خیر کو غالب کرو اور اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ. چنانچہ انسان کو جیسا ماحول ملتا ہے وہ ویسا بن جاتا ہے. دنیا کے نیک ترین انسان کو اگر برا ماحول مل جائے تو پھسلنے کے چانسز بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں. اگر دنیا کے بدترین انسان کو نیک ماحول مل جائے تو سنورنے کے چانسز بھی موجود ہوتے ہیں. شریعت نے کہا اچھا انسان وہ ہے جس کے اوپر خیر غالب ہو. چنانچہ شریعت نے ایک تھم رول بنا دیا. وہ کیا ہے؟ وہ مسلم شریف کی روایت ہے. ارشاد فرمایا، کف شرک عن الناس، دوسرے لوگوں کو تم اپنے شر سے بچاؤ. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ تھی، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. نہ زبان سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے، نہ ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچے. گویا زبان اور ہاتھ دونوں سے ہم دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں. اگر ہمارے اندر یہ صفت موجود ہے تو ہم مسلمان ہیں، ورنہ تو ہم مسلمان کی تعریف پر ہی پورا نہیں اترتے. اس میں شریعت نے زبان کا تذکرہ پہلے اور ہاتھ کا تذکرہ بعد میں کیا کہ جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرے محفوظ رہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے مواقع کم ہوتے ہیں اور زبان سے تکلیف پہنچانے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں. ایک لفظ ہی بولنا ہوتا ہے، ایسا لفظ بولا کہ اگلے کا دل ہی ٹوٹ گیا، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی. ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے تو طاقتور ہونا ضروری ہے، لیکن زبان سے تکلیف تو کمزور بھی پہنچا سکتا ہے. کوئی طعنہ دے دیا کرے یا کوئی ایسی بات کر دی کہ اس کے دل میں غم چھا گیا، پھر ہر وقت تو انسان دوسرے کو ہاتھ سے تکلیف نہیں دے سکتا، لیکن زبان کی تکلیف تو جب چاہے پہنچا سکتا ہے. اس کے لیے قریب ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ہاتھ سے تکلیف دینی ہے تو جس کو دینی ہے وہ پاس ہوگا،
تو تکلیف دیں گے، لیکن زبان سے تکلیف دینے کے لیے تو پاس ہونا بھی ضروری نہیں. کسی محفل میں بات کر دی، فون پر بات کر دی، اگلے نے جب سنا تو اس کا دل برا ہو گیا کہ دیکھو اس نے میرے تعلق سے کیا کامنٹ کیا اور کیسی بری بات بولی. چنانچہ ہاتھ سے انسان دوسرے کو جو زخم لگاتا ہے وہ پھر بھی بھر جاتے ہیں، لیکن جو زخم زبان سے لگتے ہیں وہ نہیں بھرا کرتے. مثال کے طور پر مثال ہے، ہاتھ کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا لگا زخم کبھی نہیں بھرتا، ہمیشہ تازہ رہتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا تذکرہ پہلے فرمایا اور ہاتھ کا تذکرہ بعد میں فرمایا. ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں، ان کی جان محفوظ، ان کا مال محفوظ، ان کی عزت اور آبرو محفوظ. ایسا شخص مسلمان کہلانے کا حقدار ہے، اس پر مسلمان کی تعریف پوری آتی ہے. اگر ہم غور کریں تو ہم آج اس میں بہت آگے نکل چکے ہیں. کتنے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ والے بھائی کو دکھ دے دیتے ہیں، پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں. اس لیے تو کہا گیا کہ ایسا بندہ جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. کیوں؟ علماء نے اس کی وجہ لکھی کہ جانور 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک بکری، گائے، بھینس، یہ اپنی ضرورت کے لیے بھی دوسرے کو بھی تکلیف نہیں دیتے. بھینس کو اگر پیاس لگی ہوگی تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ والی بھینس کو ٹکر مارنی شروع کر دے گی. اگر اس کو پیاس لگی ہے تو بھی کھڑی ہے، اگر بھوک لگی ہے تو بھی کھڑی ہے. یہ جانوروں کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. ایک ان کی دوسری قسم ہے جیسے شیر، چیتا وغیرہ. ان کو اگر اپنی ضرورت ہو تو پھر دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں. شیر کو بھوک لگی ہوگی تو دوسرے جانوروں کو مار کھائے گا. جب پیٹ بھرا ہوگا تو پرواہ ہی نہیں ہوگی. ہم نے ایک مرتبہ ایک جنگل سے گزرتے ہوئے شیر کے بالکل 6-7 میٹر کے ایک امپالا گاڑی میں بیٹھ کر دیکھا. ہرن کو کھڑا دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی. میرے ذہن میں تو کوئی اور تصور تھا. میں نے گائیڈ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا قریب ہے اور شیر جاگ بھی رہا ہے اور اسے کہہ کچھ نہیں رہا. اس نے کہا کہ اس نے پہلے شکار کیا، اب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے. جب تک اسے بھوک نہیں لگے گی یہ کسی کو کچھ نہیں کہے گا اور کچھ نہیں کرے گا. چنانچہ شیر کا جب پیٹ بھرا ہو تو اس کے پیٹ پر اگر چوہا بھی ناچتا پھرے تو وہ چوہے کو بھی کچھ نہیں کہتا. یہ جانوروں کی دوسری قسم ہے. بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے. وقت کی زیادتی کی وجہ سے موضوع کو یہیں موقوف کرتا ہوں. انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا آخرت بہتر فرمائے. زندگی کے اندر سکون، راحت اور خوشی عطا فرمائے. گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنا. ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی وسلم على حبیبک سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.